اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل پنجتن پاک کے معزز سامعین، آج ہم آپ کو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ آئیے ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا خشوع و خضوع و زہد و تقوی اور عبادت و خدا پرستی ضرب المثل بن گئی، اور آج تک آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے برپا کردہ انقلاب کو اپنی پھوپھی اور اسیران کربلا کے ہمراہ آب حیات پلایا، اور انقلاب عاشورہ کا زندگی کی آخری سانسوں تک دفاع کیا، اور دنیا کو اس عظیم انقلاب کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا، اور اس کے ثمرات کو ہر خطے تک پہنچا دیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہی ان آنکھوں کے مالک ہیں کہ جن سے 10 محرم الحرام کے بعد جاری ہونے والے آنسو کبھی خشک نہ ہوئے۔ ہمارے چوتھے امام حضرت امام سجاد علیہ السلام کا نام علی ہے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ آپ کے مشہور القابات میں سے سجاد اور زین العابدین علیہ السلام شامل ہیں۔ آپ کی والدہ مائدہ کا نام شہر بانو ہے۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے تقریباً 2 سال پہلے 5 شعبان 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دادا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور اپنے چچا حضرت امام حسن علیہ السلام اور اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور امامت میں زندگی گزاری، اور دنیا کے اتار چڑھاؤ اور بے وفا مسلمانوں کے بدلتے رنگوں اور منافقین کے مکر و حیلوں کو بہت قریب سے دیکھا، اور جوانان جنت کے سرداروں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو امت کے ہاتھوں ملنے والے مصائب و علام اور دکھوں میں ان کے برابر کے شریک رہے، اور اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرنے والی کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کو کربلا سے شام سے مدینہ تک اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسی مصیبت نے ہی امام سجاد علیہ السلام کو آخری دم تک خون کے آنسو رلایا۔ ہم حضرت امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ نے آپ کو زین العابدین سید الساجدین کا لقب دیا اور سجاد کے نام سے یاد کیا۔ تاریخی کتب میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں موجود روایات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں گر گیا تو اہل مدینہ نے بہت زیادہ چیخ و پکار شروع کر دیا، اور پھر امام کے فرزند کو کنویں سے نکال لیا گیا۔ اس دوران حضرت امام سجاد علیہ السلام محراب عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب بعد میں آپ کو واقعہ کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، میں اس دوران اپنے عظیم پروردگار سے مناجات کر رہا تھا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنی سیرت اور نہج کے ذریعے کبھی بھی گوشہ نشینی، صوفیت یا رہبانیت کی نمائندگی نہیں کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا سے ناقابل تصور صدمہ اٹھایا، اور اس کے بعد اپنی سیرت، کردار اور سچے گفتار و بیان کے ذریعے جہاد کیا، اور اپنے گرد موجود لوگوں کو ایسے ہدایت یافتہ گروہوں میں تبدیل کر دیا کہ جنہوں نے ظالموں کے دلوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور ان کے تاج و تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں لایا گیا تو اس لعین نے امام سجاد علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا، یہ علی بن حسین علیہ السلام ہے۔ تو ابن زیاد لعین کہتا ہے کہ علی بن حسین تو اللہ نے قتل نہیں کر دیا؟ یہ سننا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے نہایت شجاعت اور بغیر کسی خوف و ڈر کے گرجتی ہوئی آواز میں اس ملعون سے کہا، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام
علی بن حسین ہے، لوگوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس لہجے میں یہ جواب سن کر ابن زیاد ملعون نے کہا لوگوں نے نہیں بلکہ اسے اللہ نے قتل کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورثے میں ملنے والی دانائی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے ساتھ اس ملعون کو اپنے دلیرانہ لہجے میں کہا اللہ تو موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے جب یہ جواب سنا تو اس نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے جواب دو؟ پھر اس ملعون نے جلادوں سے کہا اسے لے جا کر اس کی گردن اڑا دو۔ اس ملعون کی یہ بات سنتے ہی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بڑھ کر فرمایا اے ابن زیاد تو ہم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے میری پھپھی جان آپ مجھے اس سے بات کرنے کی مہلت دیں۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے ابن زیاد ملعون کو مخاطب کر کے اپنے علوی لہجے میں فرمایا اے ابن زیاد کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ شہادت تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ سعادت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے بعد تمام غم و الم اور دکھوں کے باوجود معاشرے کے درمیان رہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد آپ کے گرد جمع ہو گئی اور چشمہ امامت سے سیراب ہونے لگی۔ آپ کے علم و فضل، بزرگی و دانائی اور فضائل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے کردار و عمل سے ظالموں اور نام نہاد مسلمانوں حکمرانوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ امام سجاد کبھی تو اپنے مظلوم بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور سانحہ کربلا کے مصائب پہ گریہ کرتے اور کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے اور کبھی اپنے کردار و عمل کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرتے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے طرز و عمل سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت سے آگاہی مل رہی تھی۔ نسل در نسل اہل بیت کے حقوق و غضب کرنے والے اصل چہرے لوگوں پہ عیاں ہو رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانوں کی بجائے اہل بیت کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا تھا، اور یہی بات تھی جس نے بنی امیہ کے لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے مقدس وجود کو خطرہ بنا دیا۔ وہ نبوت کی نیابت میں جلنے والی اس شمع امامت کو بجھانے کے درپے ہو گئے، اور آخر میں اس ظلم کو ڈھانے کی ذمہ داری ولید بن عبد الملک اور بعض روایات کے مطابق خشام بن عبد الملک کو سونپی گئی، کہ جس نے ایک کھانے میں زہر ملا کر حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کو کھلا دیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بدن میں زہر سرایت کر گیا اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا، تو آپ اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں چند وصیتیں فرمائی۔ فرمایا اے میرے فرزند آگاہ ہو جاؤ، میں عن قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں اور موت قریب آ چکی ہے، اور ولید جو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا اس نے کر دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے میرے فرزند میں تمہیں وہ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اس وقت کی تھیں جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا۔ پھر امام نے کچھ وصیتیں فرمائی جن میں یہ وصیت بھی تھی کہ اے بیٹا خبردار کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ وصیتیں کرنے کے بعد آنکھیں کھول کر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس معبود کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث قرار دیا۔ ہم بحشت میں جس مکان میں چاہیں گے رہیں گے، تو اچھے عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی اور امام سجاد علیہ السلام نے انتہائی مظلومیت کے عالم میں 25 محرم الحرام 94 ہجری کو اس بے وفا دنیا کو خیر آباد کر دیا۔ جی تو معزز سامعین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگے؟ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارا چینل پنجتن پاک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔